بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عادل جان ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور ایک نیا ٹاپک لے کے آیا ہوں، لیکن آج کا ٹاپک میرے گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج چارسدہ کی ایک ہونہار اور عزیز شاگرد قاری احسان کے نام ہے۔ اس نے کمنٹ میں سوال پوچھا تھا کہ سر ہے، ہیں، تا، تی، تے اور تے میں ہم تمیز نہیں کر سکتے، ان حروف کا صحیح استعمال ہم کیسے کریں گے؟ تو ان حروف کو ہم فعل ناقص کہتے ہیں۔ کیا؟ فعل ناقص۔ یہ فعل ناقص کے زمرے میں آتے ہیں۔ تو دیکھیں آپ، فعل ناقص کو سمجھنے سے پہلے ہمیں فعل کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے، اور فعل کو سمجھنے سے پہلے ہمیں مصدر کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں مصدر کی جانب، پھر ہم فعل کی جانب آئیں گے، اور تیسری بار ہم فعل ناقص کی جانب آئیں گے۔ سب سے پہلے ہمیں سمجھنا چاہیے مصدر کو، کہ مصدر سے کیا مراد ہے۔ تو مصدر کی تعریف یوں ہے کہ وہ اسم جو کسی لفظ سے نہ بنا ہو، وہ اسم جو کسی لفظ سے نہ بنا ہو لیکن اس سے مزید الفاظ بن سکتے ہو۔ وہ اسم جو کسی لفظ سے نہ بنا ہو لیکن اس سے مزید الفاظ بن سکتے ہوں۔ تو وہ لفظ کیا ہے؟ وہ لفظ ہے لکھنا، وہ لفظ ہے پڑھنا۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ اسماء ہے جو کسی لفظ سے نہیں نکلے ہیں، نہ بنے ہیں، لیکن ان اسماء سے مختلف الفاظ جو ہے وہ بن سکتے ہیں، اور وہ کچھ یوں بنیں گے۔ لکھنا سے لفظ میں بناتا ہوں لکھائی، پڑھنا سے میں لفظ بناتا ہوں پڑھائی۔ یہ مصدر ہے۔ مصدر کے بعد ہم آتے ہیں فعل کی جانب۔ فعل کی تعریف ہم کچھ یوں کریں گے کہ وہ اسم جس سے کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا ظاہر ہو۔ وہ اسم جس سے کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا ظاہر ہو۔ اب سب سے پہلے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس تعریف کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ فعل میں کرنا، ہونا اور سہنا سے کیا مراد ہے۔ تو دیکھیں، کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا، مثال کے طور پر میں سیب کھانا چاہتا ہوں، تو اسے کھانا جو ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ کرنا ہے۔ میں اسے کھانا چاہتا ہوں تو یہ کرنا ہے، اور جب کھانے کا عمل پورا ہو جائے تو یہ ہونا ہے۔ میں سیب کو کھانا چاہتا ہوں تو یہ کرنا ہے، اور کھانے کا عمل جب پورا ہو جائے تو یہ ہونا ہے۔ اور سہنا سے مراد ہے برداشت کرنا، برداشت کرنا۔ اب سیب میری صحت کے لیے ٹھیک ہے، اگر میں سیب کو کھا جاؤں تو وہ میری صحت کے لیے ٹھیک رہے گا، میں اسے برداشت کر سکتا ہوں۔ تو کرنا، ہونا اور سہنا سے مراد یہ ہے۔ اب تعریف کی طرف دوبارہ آتے ہیں۔ وہ اسم جس سے کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا ظاہر ہو۔ تو دیکھیں آپ، میں ایک جملہ لکھتا ہوں، نوید اسکول جاتا ہے۔ نوید اسکول جاتا ہے۔ اس جملے میں جاتا ہے کیا ہے؟ یہ فعل ہے۔ اس جملے میں جاتا ہے فعل ہے، اور اسے ہم فعل کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ مصدر میں جو الفاظ ہم شامل کرتے ہیں جو کسی لفظ سے نہ بنے ہوں لیکن اس سے مزید الفاظ بن سکتے ہیں، ان الفاظ کی خصوصیت کیا ہوگی؟ اس میں
زمانہ نہیں آئے گا، ان میں زمانہ نہیں آئے گا، اور فعل میں زمانہ جو ہے یہ آئے گا، فعل میں زمانہ موجود ہوگا۔ اور وہاں پر جو مصدر ہے جیسے کہ پڑھنا یا لکھنا، اور یہاں پر ہم نے یہ کہا بھی ہے تعریف میں کہ ان سے مزید الفاظ بن سکتے ہیں۔ تو دیکھیں اوریجنل شیپ، اصلی صورت اس کی کیا ہے؟ لکھنا، آخر میں نون الف ہے، دونوں الفاظ کے آخر میں نون الف ہے، لکھنا اور پڑھنا۔ اب جب اس کو ہم کنورٹ کریں گے فعل میں، ورب میں، تو اس کی یہ صورت جو ہے یہ ہم تبدیل کریں گے، یہ صورت ہم تبدیل کریں گے۔ تو جانا ایک لفظ ہے اور اصل میں یہ کیا ہے؟ یہ مصدر ہے، کیونکہ اس کے آخر میں نون الف آیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ مصدر ہے۔ اب جانا سے ہم فعل بناتے ہیں، مطلب کہ اس میں زمانہ شامل کرنا چاہتے ہیں، تو جانا سے ہم نے یہاں پر لفظ بنایا جاتا، کیا؟ جاتا، اور اس میں زمانہ بھی شامل ہوگا تو ہے جو ہے اس کے ساتھ زمانہ شامل ہو جاتا ہے اس جملے میں۔ تو جاتا ہے کیا ہے؟ یہ فعل ہے۔ اب یہاں تک آپ سمجھ گئے کہ مصدر میں زمانہ نہیں ہوتا اور فعل میں زمانہ پایا جاتا ہے، یہاں تک تو آپ سمجھ گئے۔ اب فعل ناقص کی باری آتی ہے۔ فعل ناقص سے مراد کیا ہے؟ نام سے پتہ چلتا ہے، فعل یعنی وہ فعل ناقص جس میں نقص ہو، جس میں نقص ہو یعنی جس میں کمی ہو۔ تو فعل تو آپ سمجھ گئے ہیں کہ وہ اسم جس میں زمانہ پایا جائے، اور مصدری جو صورت اس کی ہوتی ہے وہ ہم تبدیل کرتے ہیں، اس کی مصدری صورت ہم اس لفظ کی تبدیل کرتے ہیں۔ جانا سے ہم نے جاتا بنایا، تو مصدری صورت جو ہے وہ ہم نے یہاں تبدیل کی، اور زمانے کے طور پر ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے ساتھ ہے لگاتے ہیں، یا ہے یا تا، تے، تی، تے، یہ لگاتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ ہے حرف کیا ہے؟ یہ فعل ناقص ہے، یہاں پر یہ فعل ناقص ہے۔ اب بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک جملہ ہوتا ہے اور اس میں اصلی فعل جو ہے وہ نہیں ہوتا، لیکن اس کی جگہ اس جملے میں ہے تا، تی، تے یا تی آتے ہیں اور یہ جملے کو مکمل کرتے ہیں، لیکن یہ کیا کہلائے جاتے ہیں؟ یہ فعل ناقص کہلائے جاتے ہیں۔ تو اصل میں یہ ہے تا، تی، تے اور تے جو ہے اس کو ہم فعل ناقص کہتے ہیں، اور یہ ہمیشہ جملے اسمیہ میں آتے ہیں۔ کس چیز میں؟ جملے اسمیہ میں۔ تو میں ایک جملہ لکھتا ہوں اس کی مثال میں، امجد بیمار ہے۔ اب دیکھیں یہ کیا ہے؟ یہ مسند الیہ ہے، اس جملے میں یہ مسند الیہ ہے۔ بیمار کیا ہے؟ یہ مسند ہے۔ اور جملے اسمیہ میں کیا ہوگا؟ جملے اسمیہ میں مسند الیہ جو ہے یہ اسم ہوگا، اور مسند اس میں کیا ہوگا؟ یہ بھی اسم ہوگا۔ جملے اسمیہ کی جب ہم تعریف کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ وہ جملہ جس میں مسند الیہ اسم ہو اور مسند بھی اسم ہو اور اس کے ساتھ فعل ناقص آئے تو اس کو ہم جملے اسمیہ کہتے ہیں۔ تو یہ مسند الیہ ہے، یہ اسم بھی ہے۔ بیمار کیا ہے؟ یہ مسند بھی ہے اور یہ اسم جامد بھی ہے، اور ہے اس میں کیا ہے؟ ہے اس میں فعل ناقص ہے۔ اب یہاں تک آپ سمجھ گئے کہ یہ تمام حروف جو ہے یہ کس چیز کے زمرے میں آتے ہیں؟ فعل ناقص کے زمرے میں۔ اب ان کا استعمال ہم کیسے کریں گے؟ ان تمام حروف کا استعمال ہم کیسے کریں گے؟ تو دیکھیں
ہے حرف جو ہے یہ ہم صیغہ واحد کے لیے استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو۔ تو کیسے؟ نوید جمیل کا بھائی ہے، نوید جمیل کا بھائی ہے، سلیم اسکول جاتا ہے، اس میں یہ والی ہے آئے گی، سلیم اسکول جاتا ہے، نورین کالج جاتی ہے، اس میں یہ والی ہے آئے گی۔ دیکھیں آپ، علی کالج جاتا ہے اور نورین اسکول جاتی ہے۔ تو مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ہم اس ہے کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد باری آتی ہے کی، ہے اس کا تلفظ ہے اور اس کا تلفظ ہے یہ ہم صیغہ جمع کے لیے استعمال کرتے ہیں، صیغہ جمع، اور یہ صیغہ واحد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ جب دو یا دو سے زیادہ چیزیں یا اشخاص آتے ہیں تو ان کے لیے ہم ہے لگائیں گے، صیغہ جمع کے لیے ہم ہے لگاتے ہیں۔ تو دیکھیں آپ، ہم کرکٹ کھیلتے ہیں۔ اب ہم میں مختلف اشخاص آ سکتے ہیں، ہم میں دو اشخاص، دو بندے بھی آ سکتے ہیں، اور دو کے علاوہ ایک پوری ٹیم بھی اس میں آ سکتی ہے۔ تو دیکھیں، ہم کرکٹ کھیلتے ہیں، ہم کرکٹ کھیلتے ہیں، تو یہ ہم صیغہ جمع کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اور یہ زمان حال کے لیے بھی ہم استعمال کرتے ہیں، یہ ہے اور ہیں جو ہے یہ زمان حال کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں ہم۔ اب ہے اور ہیں کے بعد باری آتی ہے تا، تی، تے اور تیں کے۔ تو یہ بھی انتہائی آسان ہے۔ ان تینوں کا تعلق جو ہے وہ زمانہ ماضی کے ساتھ ہے، گزرے ہوئے زمانے کے ساتھ۔ اور جس طرح یہ ہے صیغہ واحد کے لیے استعمال ہوتی ہے، اسی طرح یہ تا بھی صیغہ واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ صرف اور صرف مذکر کے لیے استعمال ہوگا۔ اور مثال کیا ہو سکتی ہے اس کی؟ نوید اسکول گیا تا۔ اب ایک بات تو اس میں یہ ہے کہ یہ زمانہ ماضی ہے، ماضی میں بات ہو رہی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ نوید مذکر ہے اور واحد ہے، تو یہ تا جو ہے یہ مذکر کے لیے آئے گا اور صیغہ واحد کے لیے، جمع کے لیے نہیں۔ اور تی یہ مؤنث کے لیے ہم استعمال کریں گے، اور مؤنث میں بھی صیغہ واحد کے لیے استعمال کریں گے، مطلب ایک لڑکی کے لیے استعمال کریں گے ہم۔ تو دیکھیں، جمیلہ رویا کرتی تھی، جمیلہ رویا کرتی تھی۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یہ مؤنث کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں تی کو، اور دوسری بات یہ کہ صیغہ واحد کے لیے استعمال کرتے ہیں، زیادہ لڑکیوں یا عورتوں کے لیے ہم اس تی کو استعمال میں نہیں لا سکتے۔ اس کے بعد باری آتی ہے تھے کی، تھے۔ تو تھے جو ہے یہ ہم استعمال کریں گے صیغہ جمع کے لیے، تی کو ہم صیغہ جمع کے لیے استعمال کریں گے اور مذکر کے لیے استعمال کریں گے، جس میں دو یا دو سے زیادہ مرد شامل ہو، دو یا دو سے زیادہ مرد شامل ہو، عورتیں نہیں۔ جس جملے میں دو یا دو سے زیادہ مردوں کے حوالے سے بات کی جائے تو، اور زمانے ماضی میں بات کی جا رہی ہو، تو وہاں پر ہم کیا لگائیں گے؟ تھے لگائیں گے۔
تو اس کی مثال میں یوں لکھتا ہوں، اسلم اور جمیل میرے اسکول کے دوست تھے۔ اسلم ایک شخص ہے، جمیل دوسرا شخص ہے اور مذکر بھی ہے، تو اسلم اور جمیل میرے اسکول کے دوست تھے، اور بات ہو رہی ہے ماضی کے حوالے سے، تو اسلم اور جمیل میرے اسکول کے دوست تھے۔ اس کے علاوہ تین کو ہم استعمال کرتے ہیں، تو جس طرح ہم دو یا دو سے زیادہ مردوں کے لیے تے استعمال کرتے ہیں، اسی طرح ہم دو یا دو سے زیادہ عورتوں کے لیے تی استعمال کریں گے جملے میں۔ اگر زمانے ماضی میں بات کی جا رہی ہو اور دو یا دو سے زیادہ عورتیں اس جملے میں شامل ہوں تو ان کے لیے ہم تی لگائیں گے۔ یہ ایک عورت کے لیے ہم استعمال نہیں کرتے، صیغہ جمع میں یہ تی آتی ہے، اور یہ ہم دو یا دو سے زیادہ عورتوں کے لیے استعمال کریں گے۔ تو اس کی مثال کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں میں ایک جملہ لکھتا ہوں، فائزہ، دیکھیں آپ، فائزہ اور آمنہ میرے ساتھ کھیلا کرتی تیں۔ تلفظ اس کا کیا ہے؟ تیں، تے اس کا تلفظ نہیں ہے، تیں۔ فائزہ اور آمنہ میرے ساتھ کھیلا کرتی تیں۔ ایک لڑکی کہہ رہی ہے کہ فائزہ اور آمنہ میرے ساتھ کھیلا کرتی تیں، تو یہاں پر فائزہ اور آمنہ جو ہے یہ دو لڑکیاں ہیں، مطلب یہ صیغہ جمع کے لیے آئی ہے یہ تیں، تو دو لڑکیاں ہیں یہ، اور ان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے زمانے ماضی کے لحاظ سے، تو یہاں پر ہم لکھیں گے تیں۔ تے یہاں پر ہم نہیں لکھ سکتے کیونکہ یہ دونوں کیا ہے؟ یہ مؤنث ہے، تو ان کے لیے ہم استعمال کریں گے تیں۔ اور ایک اور بات ہے، اس تی میں ایک اور بات ہے، دیکھیں بعض اشخاص جو ہے وہ جب یہ جملہ لکھتے ہیں تو وہ مکمل طور پر یہاں تک تو وہ اسی طرح لکھتے ہیں، فائزہ اور آمنہ میرے ساتھ کھیلا کرتی تیں، لیکن وہ کرتی جب لکھتے ہیں تو وہ کرتی کی جگہ بھی کرتی لکھتے ہیں اور تیں کی جگہ بھی تی لکھتے ہیں، وہ اسی طرح لکھتے ہیں، فائزہ اور آمنہ میرے ساتھ کھیلا کرتی تیں۔ تو بعض لوگ اسی طرح کرتی استعمال کرتے ہیں، اور یہ کیا ہے؟ یہ سراسر غلط ہے۔ اگر آپ کے جملے میں تی موجود ہے، مطلب جو بات آپ کر رہے ہیں اور اس میں تی ضرور آئے گی، تو اس سے پہلے جو فعل آپ استعمال کریں گے تو اس فعل کو آپ تانیث کے لحاظ سے جمع نہیں بنا سکتے جس طرح یہ بنایا گیا ہے کرتی، بلکہ آپ اسی طرح لکھیں گے، کرتی لکھیں گے، آپ کرتی نہیں لکھیں گے۔ اور دوسری بات، اگر تی کی ضرورت نہیں ہے، آپ زمانے ماضی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، جملہ بنا رہے ہیں اور وہاں پر تی کی ضرورت نہیں ہے، جیسے کہ اگر فائزہ اور آمنہ محنت کرتی، اگر فائزہ اور آمنہ محنت کرتی تو کامیاب ہو جاتی، تو اب یہاں دیکھیں یہاں پر تی کی مزید ضرورت نہیں آ سکتی اس جملے میں، تو اس جملے میں ہم کرتی کی جگہ، واحد کرتی کی جگہ ہم کرتی لگا سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پر تی کی ضرورت نہیں آئے گی، اور جس جملے میں تی کی ضرورت آئے گی تو وہاں پر ہم کرتی
کو کیا کریں گے؟ اسی طرح لکھیں گے، اسی طرح کر تی نہیں لکھیں گے۔ جس جملے میں تی کی ضرورت ہو فعل کے بعد تو وہاں پر آپ فعل کو واحد کے طور پر استعمال کریں گے، اور جہاں پر تی کی ضرورت نہ ہو تو پھر وہاں پر آپ فعل کو جمع کی صورت میں استعمال کر سکتے ہیں۔ تو جو کچھ آج کے لیکچر میں نے یہاں پہ لکھا اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کی، امید ہے آپ انشاءاللہ اس سے مستفید ہوں گے۔ آج تک اتنا کافی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ کسی نئے ٹاپک کو لے کے آئیں گے۔ تو جہاں بھی ہو خوش رہیں، آباد رہیں، والسلام۔